جمعیت علماء اسلام میں بلوچستان کے مؤثر ترین شخصیات شامل ہونے جا رہے ہیں۔ نواب محمد اسلم خان ریحانی، جو سابق چیف منسٹر بھی رہے ہیں، چیف آف سراوان بھی ہیں، اور ان کے ساتھ پشتون بلوچ قوم کے ممتاز شخصیات ورکرز کنونشن کے موقع پر یعنی 8 تاریخ کو شامل ہوں گے۔ ہماری نظر میں اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی شخصیات کی شمولیت سے جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گی۔ ویسے بھی الحمدللہ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام سب سے بڑی سیاسی دینی قوت ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی ان طاقتوں نے کہ ہمیں مایوسی کی طرف لے جائیں، ہمارے کارکن کو مایوس کریں، ہم سے وابستہ لوگوں کو مایوس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان، جماعت سے وابستہ ہمارے کارکن، مخلصین، علماء کرام مایوس ہونے کے بجائے وہ آگے بڑھتے رہے۔ 2018 کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد نے پہلے دن سے انتخابات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ جعلی انتخابات ہیں، اور ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو قوم پر لانے کی اور قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے قائد نے جو کچھ کہا وہ لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوا، اور فارن فنڈنگ نے تو تمام چھپی ہوئی رازوں کو واشگاف کر دیا کہ عمران خان کو لانے میں انڈیا نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اسرائیل نے بھی فنڈنگ کی، اور امریکہ میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہوں نے فنڈنگ کی۔ امریکہ میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ بہت طاقتور ہیں، اور ان پر یہودیوں کا ہولڈ ہے، اور جب بھی امریکہ میں کسی صدر کو اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں، اور پھر وہی صدر بنتا ہے جس کو یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں فنڈنگ کرتی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو بھی فنڈ دیے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کر بڑی طاقتوں نے عمران خان کو اس قوم پر مسلط کیا، اور جہاں جہاں ہمارے پاکٹس تھے، جہاں جہاں سے ہم جیتے تھے،
وہاں ہم ہارے. میرے قائد کو ہروایا گیا، لیکن ہماری ایک ایک بات ابھی صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی ایک بڑی طاقت تھی بلوچستان میں، اور ان مؤثر شخصیات کی شمولیت سے طاقت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العظیم. اور آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا پورے ملک میں اور بالخصوص بلوچستان میں ایک مؤثر رول ہوگا. عمران خان 4 سال قوم پر مسلط رہے، بڑے دعوے کیے، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کروں گا، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، ڈالر کو 60 روپے تک لے آئیں گے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، اور یہاں صنعتوں کا جال بچھایا جائے گا، سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا. لیکن 4 سال مسلسل ان کی کوشش رہی کہ پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو جائے. سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا، اور اسی طرح معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا. اور نوجوان آج بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو مسلسل اہلن ملک سکندر خان صاحب کو جگہ دیجیے. مسلسل قوم سے جھوٹ بولتے رہے. اب جھوٹ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ پہلے ادارے ٹھیک تھے. جب اداروں نے کہا کہ جی اب عمران اللہ کے حوالے، ہم نیوٹرل رہیں گے، تو تنقید شروع ہو گئی. میں نے ایک بریفنگ میں، جو ان کیمرہ بریفنگ تھی، میں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک ایسی شخصیت کو ہم پہ مسلط کیا ہے کہ نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے، بلکہ باہر کی دنیا کا جب سفر کرتا ہے تو آپ اس کا انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کو سعودی عربیہ، کبھی چائنا، کبھی ترکی، کبھی کہاں دبئی، کبھی یہاں سیاسی جماعتوں سے کشمیر کے مسئلے پر بات ہوتی ہے تو وہ خود زحمت نہیں کرتے اس آل پارٹیز میں، اور وہ فیض حمید کے کہنے پر ساری پارٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو میں نے فیض حمید سے بھی کہا کہ شکر ہے کہ وزیر اعظم سے تو یہ نہیں ہو سکا، چلو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور یہ جو چہرے ہمارے سامنے ہیں آپ کی وجہ سے ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. تو ایسی شخصیت جس میں نہ کوئی صلاحیت، جھوٹ پر مبنی، اور یہ 3.5-4 سال اس نے اپوزیشن کو گالیاں دے کر گزاری. 10 سے 12 منسٹر اور خود جناب والا اور اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالے. تمہیں موقع ملا ہے، تم سر جوڑ کے بیٹھو کہ ملک کیسے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، دنیا سے کیسے بہتر تعلقات استوار کرنا ہے. تم نے پاکستان کے جو دوست تھے ان کو بھی ناراض کیا، سی پے کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اب جناب علی ایک نیا بیانیہ آ گیا، نیا بیانیہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا. جب ہم نے 15 ملین مارچ کی، ہم آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں،
آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب جب آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم نے اپنا حق استعمال کیا، آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی اور پاس کیا، اب حکومت سے آپ محروم ہو گئے، تو اب کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے. دیکھیں جمہوریت کی ہم کہتے ہیں کہ یہ جی جمہوریت ہے تو یہ فلان ہے تو یہ فلان ہے، اس کے لیے بھی کوئی عقل چاہیے ہوگا کہ اگر ابھی الیکشن میں 6-8 مہینے بچ گئے ہیں، اب اگر آپ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے تو الیکشن کیسے کریں گے؟ اب یہ سردیوں کے ایام ہیں، آگے محرم آ رہا ہے، عیدیں آ رہی ہیں، تو کس طرح مطلب الیکشن ممکن ہوگا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں اور اس کے بعد الیکشن ہو. اور جو 4-6 مہینے یا 8 مہینے اس قومی حکومت کو ملی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ معیشت کو صحیح سمت پر ڈالیں. یہ ہماری کوشش ہے. اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایک نیک نیتی ہے اس حوالے سے، اور اس میں سب پارٹیاں ایک یکجہتی کے ساتھ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور 11 تاریخ تک وہ یہاں ہیں. یہ ساری شمولیتیں ہوں گی اور مختلف ان کے پروگرام ہوں گے، اور میرے صوبائی امیر بھی تشریف فرما ہیں. اور اس حوالے سے اگر مزید تفصیلات آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ بتا سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جو ہمارا بیانیہ تھا وہ اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، جعل سازی ہوئی، زبردستی ہماری قیادت کو، ہماری پارٹیوں کو ہروایا گیا اور ایک شخص کو مسلط کرنے کے لیے. جہاں تک اب جیسے کیسے اسمبلیاں بنی ہیں، میرا موقف تو روز اول سے یہی تھا، لیکن پی ڈی ایم میں چونکہ ہم 6-8 جماعتیں ہیں تو جہاں بات ہوتی ہے پھر سب کی سننی پڑتی ہے. ہم حلف لینے کے بھی حق میں نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن باقی دوستوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا. پھر ہم وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن باقی دوستوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا اور ان کی بات کو بھی ماننی تھی کہ کیونکہ تنہا پرواز بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تنہا پرواز کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک بنیادی چیز. جی اچھا سر، ایک چیز عمران خان پہ آپ کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ بیرونی فنڈنگ ہے، بیرونی طاقتیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سی جگہوں پہ ضمنی الیکشن میں انتخابات لڑے اور بھاری اکثریت میں وہ جیت گئے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم معیشت کا اس ٹائم جو صورتحال ہے، ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کا جو اڑان ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس ٹائم جو مہنگائی ہے اپنے عروج پر ہے اور موجودہ حکومت سے جو معاشی استحکام ممکن نہیں ہو رہا. سر اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں جہاں جہاں وہ جیتے ہیں وہاں ان کی اپنی حکومتیں تھیں، پوری انتظامی مشنری استعمال ہوئی، اور اسی طرح وہ اپنے جیتے ہوئے سیٹیں واپس کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن پھر بھی بہت سارے سیٹوں سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، دیکھیں جی آپ نے بنیاد رکھ لی ایک چیز کی، اب بنیاد رکھ لی، آپ کی معیشت زبون حالی کی طرف جانا شروع ہو گیا. مہنگائی تو اس وقت سے شروع ہو گیا. ہمارے مہنگائی مارچ ہوئی، آپ کو اگر یاد ہو، پیپلز پارٹی نے مہنگائی مارچ کی، ہم سب نے پھر مل کر ایک اجتماع کیا اسلام آباد میں، تو مہنگائی تو اس کے دور میں ہی شروع ہو گئی اور ڈالر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا.
تو یہ ان کے کیے جو ہے ہم بھگت رہے ہیں. جی صاحب اطلاعات کہیں یا افواہیں کہیں بلوچستان میں نواب اسلم رسانی کی شمولیت کے بعد ایک طریقت اقدامات کی بازداشت ہو رہی ہے جس میں طریقت اسلام کہہ رہے ہیں پیش ہوگا. کیا اس حوالے سے ان باتوں میں سچائی ہے یا اگر ہے تو پھر عمر کس طرح ہے؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. میرے صوبائی امیر موجود ہے یہاں. اس حوالے سے اگر اس کے علم میں ہے یا کوئی ایسی تحریک ہے تو وہ بتا سکے گا. اچھا مولانا واسع صاحب، آپ نے کہا کہ اب حدود گزینجوں کو ٹف ٹائم دیں گے اور اپوزیشن کا